بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ نے سامری جادوگر کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ نام تو قصے کہانیوں میں بہت ہوتا ہے، لیکن ایک ایسا کردار بھی اس دنیا میں گزرا ہے جس کا نام سامری ہے اور جس کا واقعہ قرآن پاک پارہ نمبر 9 میں موجود ہے۔ سامری کا بچڑا، یہ کون سا بچڑا تھا اور یہ سامری کون تھا؟ آئیے قرآن کے اس واقعے کو سنیے اور اپنے معلومات میں اضافہ بھی کیجیے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اور اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک دن بھر روزہ اور رات کو ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ سامری بنی اسرائیل کا ایک بہت برا شخص جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان تو دیکھیں کہ فرعون کے گھر پر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر موجود تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو باندھ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ زیورات سے بنا ہوا بچڑا بولنے لگ گیا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم اس کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر کو سن کر بنی اسرائیل پھر گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو اپنا خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ یہ واقعہ قرآن پاک میں پارہ نمبر 9 میں موجود ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ۔ ترجمہ: اور موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بے جان بچڑے کو معبود بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر تورات شریف لے کر بستی میں تشریف لائے، لیکن قوم کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس پر آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر رکھا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر گھسیٹا اور انہیں مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے، کیوں تم نے لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا؟ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے۔ ان کی معذرت کیا تھی، وہ الفاظ بھی قرآن پاک میں موجود ہیں۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ قال ابن ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ ترجمہ: ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، بے شک قوم نے مجھ کو کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، تو تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالموں کے ساتھ نہ ملا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اس کو جلا کر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ ناظرین اکرام،
اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ علماء کرام اور مبلغین کو ہر وقت امت کی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ہم اگر اپنے اس کام میں سست پڑتے ہیں تو شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، وہ برائیوں کی طرف لوگوں کو لگا دیتا ہے۔ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے ہی اپنے قوم سے دور گئے تھے، مگر شیطان نے اس قوم کو کتنی بڑی گمراہی میں لگا دیا۔ یہ علماء کے لیے، دین کا کام کرنے والوں کے لیے زبردست سبق ہے کہ ہمیں اپنی کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک، اس کا یہ اثر تھا کہ اس خاک کو جب ایک بے جان بچڑے کے منہ میں ڈالا گیا تو وہ بولنے لگ گیا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا یہ عالم ہے۔ تو جو بزرگان دین کا فیض حاصل کرتے ہیں، ان کا تبرک حاصل کرتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہوا کرتی ہے، کیونکہ اللہ والوں سے جس چیز کو نسبت مل جائے اس کے فیوز و برکات ہمیں مل رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ اس قوم پر کیسے کیسے عذاب بھی نازل ہوئے، مگر پھر بھی یہ قوم گمراہی کی طرف چلی جاتی تھی۔ ہم پر عذاب تو نازل نہیں ہو رہے، لیکن شاید آج بہت ساری پریشانیاں، آج بہت سارے مسائل جو ہمارے سامنے ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری برائیوں کا ثمرہ تو نہیں، ہماری خطاؤں کا یہ رزلٹ تو نہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ یقین جانیے، جو قوم اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کرتی ہے، اس کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے، فیضان قرآن ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔